سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے نہیں بلکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی مقام پہ جنہوں نے قربانیاں دی ہو، جنہوں نے جدوجہد کی ہو، جنہوں نے آغاز کیا ہو، خوشحالی آ جانے کے بعد ان کی ناقدری نہیں کیا کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا۔ مرد لڑکیاں بن رہے ہیں، لڑکیوں والے کپڑے پہن رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کی تخلیق پر ہی اعتراض کرو۔ کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ جس کی جنت کی بشارتیں اللہ نے نازل فرمائی، جس سے اللہ راضی ہو گیا، تجھے اس سے راضی ہوتے ہوئے کون سی پریشانی؟ موضوع کو تبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ، کیونکہ یہ میں نے اتوار والے دن ہی سیٹ کر لیا تھا موضوع، لیکن پھر کچھ پورا ہفتہ دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے 18 ذوالحجہ کو، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بہت سے لوگ، نوجوان، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے مقام و مرتبے کو اس طرح نہیں سمجھ پائے جس طرح سمجھنا چاہیے۔ ان کے دل میں کچھ نہ کچھ رکھنا باقی، کوئی شکایات ہیں ان کے دل میں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مناسبت سے پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کا جمعہ جو ہے وہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ پڑھاؤں گا، کیونکہ یہ منبر و محراب جس سے آج میں کھڑا ہو کے دین کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ مرہون منت انہی صحابہ کرام کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی جان پر کھیل کر امت تک پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل میں اگر رائی کے دانے برابر بھی بغض پایا جاتا ہے اور ان کے لیے ہم اپنے دل میں کوئی کجی، کوئی کمی رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اللہ کہتے ہیں کہ اس جیسا ایمان ہو جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا، جیسے وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے ویسے ہی تمہارا ایمان ہونا چاہیے، ویسے ہی تمہارا ایمان۔ اور صحابہ کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے مختلف مقامات میں مختلف طرح کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے نہیں بلکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سابقون الاولون صحابہ میں شامل ہیں۔ سابقون الاولون صحابہ کون سے ہیں؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں جب اسلام مکہ میں تھا اور شدید مصائب اور ظلم و زیادتی کا نشانہ مسلمانوں کو بنایا جا رہا تھا، اس وقت اسلام قبول کرنا کیا تھا؟ نمبر 1 اپنے خاندان کے ساتھ مقابلہ کرنا، نمبر 2 اپنی تمام تر جائیداد، اپنا کاروبار، اپنے ایسٹس کی قربانی دے دینا، نمبر 3 اپنے معاشرے کے سرکردہ لوگوں کے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بننا، نمبر 4 معاشی طور پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا، اور نمبر 5 اپنے وطن کو چھوڑنے تک نوبت کا پہنچ جانا۔ یہ وہ وقت تھا
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور یہ سارے مسائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیے. اسی لیے ان صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ دیگر صحابہ اکرام کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند رکھا ہے. یہاں سے ایک بات میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے. ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے دین کی خاطر مصیبتیں برداشت کی ہوں, دین کی خاطر قربانیاں دی ہوں, دین کی خاطر جدوجہد کی ہو, یا کسی بھی ادارے کے لیے کسی بھی جگہ پر کسی خاندان کے لیے قربانیاں دی ہو نا, جب خوشحالی آ جائے تو ان کی قربانیوں کو بھول نہیں جانا چاہیے. جس باپ نے, جس بھائی نے خاندان کو سٹینڈ کرنے کے لیے قربانیاں دی ہوں, فاقے کاٹے ہوں, دن رات محنت کی ہو, جب خوشحالی آ جائے تو بعد والے کہیں تو کتنا ہی کیے ساڑھے پاس سب کچھ برابر ہی ہوئے گا. نہیں, اس کا مقام, اس کی وہ قربانیاں, اس کی وجہ سے اس کو رسپیکٹ دی جائے گی, اس کو عزت دی جائے گی. اسی طرح صحابہ اکرام نے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ان کو رسپیکٹ دی جائے گی. ہمارے وہ آبا و اجداد جنہوں نے گلی گلی کوچا کوچا جا کر گاؤں گاؤں پھر کر لوگوں کو توحید اور سنت کا پیغام پہنچایا, جب لوگ اہل حدیث کے نام پر مسجدوں کو دھویا کرتے تھے, جب اونچی آمین کہنے والوں کو مارا جاتا تھا, جب رفع الیدین کرنے پر لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا, اس وقت جن بزرگوں نے دین کا کام کیا ہمیں ان کی قدر دل و جان سے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آج ہم اگر سٹینڈ ہو گئے اور معاشرے میں ایک مقام پا گئے ہیں تو ہم ان کو وہ مقام نہ دیں جو ان کا مقام ہے, ہم ان پہ تنقید کریں یا ان کے لب و لہجے کو جو ہے وہ ہم زیر بحث لائیں. یہ ناقدری ہے اور اسلام اس ناقدری کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. اسی طرح آج اگر اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے, اگر ہم اس مسجد دارالسلام میں پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھول جائیں جنہوں نے تپتے صحراؤں پر اپنے جسم کو لٹا کر اسلام کا دفاع کیا, جنہوں نے مارے کھا کر شیب ابی طالب میں بھوکے کاٹ کر, وہ اسی کڑی کا حصہ تھے, وہ ہم سے کوئی الگ نہیں ہے, وہ اسی کڑی کا حصہ تھے. آج انہی کی وجہ سے اسلام دنیا میں, انہی کی وجہ سے ہم توحید کی بات, سنت کی بات کر سکتے ہیں. ایک بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے میں یہ سبق آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ وہ لوگ زندگی کے کسی بھی مقام پہ جنہوں نے قربانیاں دی ہوں, جنہوں نے جدوجہد کی ہو, جنہوں نے آغاز کیا ہو, خوشحالی آ جانے کے بعد ان کی ناقدری نہیں کیا کرتے, ان کو نظر انداز نہیں کیا کرتے. ان کا مقام بلند ہوتا ہے اور بلند رہتا ہے اور بلند رکھنا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلیم الفطرت انسان تھے جو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں, میں اکثر یہ بات دوستوں کو کہتا ہوں کہ بعض انسان روحن ہی اچھے نیک ہوتے ہیں, ان کی روح ہی نیک ہوتی ہے. ہم جیسے گناہگار تو روح سے جنگ کر کے لڑ کے بچا کے اپنے آپ کو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, بعض لوگ ہوتے ہی نیک ہیں, طبعاً نیک ہوتے ہیں, ان کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی آسانی سے. حضرت عثمان ان شخصیات میں سے جو طبعاً نیک تھے اور جن کی روح نیک تھی, وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا, کبھی شراب نہیں پی, کبھی کسی کا مال نہیں مارا, کبھی شرک نہیں کیا. میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی وہ کام نہیں کیے جو جہلا اس وقت کیا کرتے تھے. اور میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو جاہلیت سے ہدایت کی طرف آتے ہیں نا, یہ بات ذہن نشین رکھیں, کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہو جائے یا کوئی بندہ شرک و بدعات پہ لگا ہوا تھا اور وہ قرآن و سنت کی طرف آ جائے تو یاد رکھنا اس بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے.
اس کی اس نیکی، اس کی اس خلوص اور جستجو کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نیکی کا دامن اور انسان کو اچھائی کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، مرد کی حیا کی کیا بات کریں کہ عورت بھی اپنی حیا کھو چکی ہے، کہ جس کا نام ہی اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس کے تو سر کا ایک بال بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے کسی غیر مرد کے ساتھ۔ لیکن ہم تو اسلام کے ایسے جان نثاروں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے اور ایک کیجول ڈریس جسے ہم بولتے ہیں نا آج کل ریلیکس موڈ میں آپ تشریف فرما تھے، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا چادر جو ہے وہ ہٹی ہوئی تھی، تو حضرت ابوبکر داخل ہوئے، آپ ریلیکس رہے، حضرت عمر داخل ہوئے، آپ ریلیکس رہے، پھر جب حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ نے اپنی چادر کو الٹ کر کے ذرا ڈسپلن کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہوتا ہے نا بعض بندوں کے سامنے ہم ریلیکس رہتے ہیں، بعض بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار آگے ذرا سیٹ کر لو، کپڑے شپڑے ویسٹ کوٹ سیٹ کر لو، پرفیوم شرفیوم لگا لو، کیوں؟ وہ لوگ ذرا ڈسپلن مینرز والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، جو نوٹ فرما رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فرق محسوس کیا ہے کہ حضرت عثمان کے لیے آپ نے خاص اہتمام کیا بیٹھنے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج کے عورتوں کو اور نوجوانوں کو، وہ نوجوان افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو اللہ کی تخلیق پر نالا نظر آتے ہیں۔ مرد لڑکیاں بن رہے ہیں، لڑکیوں والے کپڑے پہن رہے ہیں، لڑکیوں جیسے میک اپ کر رہے ہیں، لڑکی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کی تخلیق پر ہی اعتراض جاتے۔ گویا اللہ کا فیصلہ تمہیں پیدا کرنے کے بارے میں غلط فیصلہ تھا، اسے تمہیں لڑکی بنانا چاہیے تھا، تم لڑکا بن گئے، تمہیں اللہ کے فیصلے پر اعتراض۔ سنو وہ لوگوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ شخص ہے کہ اس میں اتنی حیا پائی جاتی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت عثمان کی سیرت سے ہمیں یہ پتا چلی انسان کو باحیا ہونا چاہیے۔ حیا بڑی چیز ہے، حیا انسان کے کردار کو بلند بناتی ہے۔ بے حیا انسان فرشتوں کا بھی لعنتی قرار پاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ بے حیا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ بے حیا ہونے، بولڈ مائنڈ ہونے پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا بولڈ مائنڈ ہوں۔ کیا مطلب؟ کوئی بات نہیں، میں نکر بھی پہن کے اور سلیو لیس پہن کے پھرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے بندو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ نے حیا سکھائی ہے ہمیں۔ اگر ان صحابہ کے ماننے والے ہو تو اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ اپنا لباس، اپنا کردار، اپنی گفتگو، تمہارے الفاظ کا جھلکنا، تمہارے لفظوں کا نکلنا، وہ بتائیں کہ یہ بندہ اچھی گفتگو کرنے والا، اچھا لباس پہننے والا۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے ہمیں یہ پتہ چلی انسان کو باحیا ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، آج کے اس دور میں، آج صبح ہی مجھے ہماری مسجد کے نمازی ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے مجھے یہ توجہ دلائی اس طرف، میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ بتانے لگے کہ پاکستان کے ایک شہر گجرات میں جون کے صرف یہ 3 دنوں کے اندر 100 کے پتہ نہیں 1000، میرا خیال 1000 خلا کے کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں دائر ہوئے۔ 100 تو تھوڑے، 1000 خلا کے کیس دائر ہوئے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لوگ سوشل میڈیا کی نظر ہو رہے ہیں، مائیں بچوں کو بھڑکتا روتا چھوڑ کر عاشقوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہ تھا کہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور بندہ جس کو داماد چنتا ہے نا اس پر پورا اعتماد کر کے چنتا ہے اس کو. اور نبی جس کو داماد چنے مجھے بتاؤ, نبی دولت کی بنیاد پہ داماد نہیں چنتا. اگر دولت کی بنیاد پہ چنتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ چنتا. حضرت علی کو داماد چنا کس بنیاد پہ؟ نبی تقوی کی بنیاد پہ داماد چنتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ داماد نہیں چنا. حضرت رقیہ بیمار ہو گئی, ادھر سے جنگ کا وقت آ گیا, غزوہ بدر آ گیا. کچھ لوگوں کا مقام خاص ہوتا ہے اور نبی اس کی اتنی قدر کر رہا ہے. مسلمانوں تمہیں قدر نہیں ہے, تمہیں اس کے اوپر تنقید کا پتہ ہے, تمہیں اعتراضات کا پتہ ہے, تمہیں کمیوں کوتاہیوں کا پتہ ہے. نبی کو نہیں پتہ تھا. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عثمان میری بیٹی بیمار ہے, تم اس کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رک جاؤ, لیکن جو تمہارے دل میں غزوہ بدر میں شریک ہونے کی طلب ہے, جو جستجو ہے, مجھے اس پہ اتنا یقین ہے کہ میں تمہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر مال غنیمت بھی دوں گا, اور اللہ رب العزت تمہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر مقام و مرتبہ اور ثواب بھی عطا کرائے. یہ تھوڑی بات بندہ شریک نہ ہو اسے شریک سمجھا جائے. یہ اعزاز ایسے ہی نہیں ملتے, اس کے پیچھے کچھ قربانیاں ہوتی, اس کے پیچھے کچھ دل میں پایا جانے والا خلوص ہوتا ہے. اور جو غزوہ بدر میں شریک ہو گیا, اللہ رب العزت نے اس کے آنے والے اور سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیے. اور جس کے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہوں, اس کے بعد کوئی حق رہ جاتا ہے کہ تم اس پہ زبان دراز کرنے کی کوشش کرو, تم اس کے بارے میں دل میں بغض رکھو, تم اس تاریخ کی چند غلط سلط حوالوں کی بنیاد پر اور اہل تشیع کے پھیلائے ہوئے پراپیگنڈا کے بنیاد کے اوپر تم اس کے بارے میں اپنے دل میں کڑی رکھو. اس سے بات آ جانا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کی تیمارداری کرتے رہے, بیٹی وفات پا گئی, بیٹی وفات پا گئی. ذرا تصور تو کرو, داماد نے اپنے سسر کو کتنا سکھ دیا ہوگا, کتنا چین دیا ہوگا, کتنی راحت دی ہوگی کہ اس سسر نے کہا عثمان ایک بیٹی وفات پا گئی, میں دوسری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں. اور ایسے داماد بنو کہ سسر کہے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے یہ داماد ملا, نہ کہ وہ بیچارہ ساری زندگی اپنے فیصلے کو روتا ہی رہے کہ کون سا دن تھا جب میں نے تیرا انتخاب کیا. وہ داماد بنو جو سسر کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے, کیونکہ وہ ایک باپ ہوتا ہے اور ایک باپ یہ جانتا ہے کہ بیٹی کی قدر کیا ہوتی ہے. اور آج بیٹیوں کو دور کرنے والے اور بیٹیوں سے نفرتیں کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن لیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا. بیٹیوں کی دکھ اور تکلیف باپ سمجھتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کی جانب سے بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا, لیکن بات دوسری طرف نہ چلی جائے, ام کلثوم بھی وفات پا گئی. ام کلثوم بھی وفات پا گئی. جنازہ ہو رہا ہے, عثمان پاس کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان تو نے میری آنکھوں کو اتنا ٹھنڈا کیا, میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تیرے ساتھ نکاح کر دیتا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو 4 کی جان چھٹی چارہ دے, آپ نے کہا ایک اور بھی ہوتی. کیا مطلب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کی پیدائش سے پریشان ہونے والے نہیں تھے. کہا تیسری بھی ہوتی. عثمان تو نے داماد ہونے کی حیثیت سے آنکھوں کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے کہ میں تیسری کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے ساتھ گیا. ایسے داماد بنو, رشتوں کو جوڑنے والے, عورتوں کے گھر بسانے والے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر, اب سننے وہ لوگ جو
فتنوں کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تنقید کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک شخص چادر سے منہ کو ڈھانپے ہوئے گزرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا دور آئے گا اور فتنوں کے دور میں یہ چادر میں لپٹا ہوا شخص جو ہے یہ حق کے اوپر ہوگا. صحابی فوراً اٹھ کر ان کو پکڑ کر چہرے سے چادر کو ہٹایا. چادر کو ہٹا کر ان کا رخ ان کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہی شخص مراد ہے, یہی شخص مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہی شخص ہے جو فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا اور وہ شخص کوئی اور نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. فتنوں کے دور میں حق پر تھے. آئیے آگے چلیے. اب دولت سے پیار کرنے والے ذرا سنیں, دولت سے پیار کرنے والے سنیں. مسجد النبوی کی توسیع کے لیے جس شخص نے اپنے ذاتی مال سے جگہ کو خرید کر اللہ کے گھر کے لیے وقف کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. بیت روما کا وہ کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ مدینہ میں مہنگے داموں مسلمانوں کے درمیان پانی کو تقسیم کرتا تھا. اگر آج اتنے ہم خود غرض ہو گئے, اللہ کی قسم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں, یقین مانو کسی سے چند پیسے ادھار مانگ لو نا, اللہ نہ کرے کبھی کسی کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت پیش آئی, اللہ ہم سب کو اپنا محتاج رکھے. لیکن انسان ہے نا, انسان ہے. میں معاشرے کی بات بتا رہا ہوں. ایک بندے کو دوسرے سے کوئی 10 لاکھ روپیہ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے نا تو وہ پہلے یہ حساب لگاتا ہے کہ اس کو 10 لاکھ 6 ماہ کے لیے دینا ہے تو مجھے اس پہ کتنا سود مل سکتا ہے. 10 لاکھ اس کو 6 ماہ کے لیے دے دوں, میں 10 لاکھ سے 6 ماہ میں کتنے پیسے کما سکتا ہوں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ روزانہ 10 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ مجھے دے گا اگر میں اس کو یہ نیکی کر دیتا ہوں. ثواب شواب ختم سارے, یاد رکھنا. اب نیکیاں کرنے میں ہم ثواب نہیں سوچتے, پیسے کسی کو دینے کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ثواب کتنا ہوگا, مسلمان کی ضرورت ہے اس کے کام آنے کا اور اللہ کی کتنی برکتیں نازل ہوں گی. ہم کہتے ہیں نہیں, پہلے یہ دیکھو ہم پروفٹ اس پہ کتنا کما سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے دل تنگ ہو گئے, ہمارے دل تنگ ہو گئے. مگر وہ شخص تھا کہ اس نے یہودی سے خریدا, منوپلی کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا بتاؤ. وہ یہودی 100 روپے کا گلاس دیتا تھا. حضرت عثمان کہتے یار چلو میں خرید لیا, میں تمہیں پجاوا تھا صحیح جنت. اور یہ بھی نیکی تھی نا, یہ بھی نیکی تھی کہ چلو 50 کرتے. اللہ اکبر. کہاں سے لائیں وہ جگرا, کہاں سے لائیں وہ ظرف, کہاں سے لائیں وہ حوصلہ کہ اس واحد میٹھے پانی کے کنویں کو یہودی سے خریدا اور خرید کر بالکل مفت مسلمانوں کے لیے پانی کے اس کنویں کو وقف کر دیا. یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آتا ہوا ہمارا تو حال یہ ہے, ہم تو یقین مانے نفع میں نقصان ہو جائے نا تو رات کو نیند نہیں آتی. نفع میں نقصان, یار پلاٹ 18 لاکھ کا بک سکتا سی بنلا, ایویں بس تھوڑی جی بحث کرتے ہیں کہ 17.5 کا بیچے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم تنگ نظر ہو گئے, تنگ دل ہو گئے ہیں. یاد رکھنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اعلیٰ درجے انسان تھے کہ قحط سالی پڑی, غلہ آیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گودام میں اترا, 100 سے زیادہ اونٹوں کے اوپر غلہ لدا ہوا تھا. انویسٹرز آئے, ذخیرہ اندوز آئے. کہا عثمان کتنا نفع, کہا کتنا دیتے ہو, کہا 5%, کہا نہیں کافی نہیں. 10% نہیں, کہا 50%. عثمان نے کہا کافی نہیں, کہا اور تم بتاؤ, کہا جتنا مجھے اللہ دیتا ہے تم دے ہی نہیں سکتے. میں یہ سارے کا سارا اللہ قحط سالی میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے وقف کر دیتا ہوں. کما سکتے تھے, دگنا تگنا
پتہ نہیں کتنے گناہ کما سکتے تھے، سارا کچھ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے وقف کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جیش عسرہ اس لشکر کو کہا جاتا ہے جو غزوہ تبوک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کیا تھا، بڑے مشکل حالات میں تیار ہوا، اس لیے اسے جیش عسرہ کہا جاتا ہے۔ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، 1000 اشرفی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جھولی مبارک میں اس جیش کو تیار کرنے کے لیے ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھولی کو ایسے اچھالا، کہا عثمان تیری یہ نیکی اللہ نے اتنی قبول کی ہے، آج کے بعد تو کچھ بھی کرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، آج کے بعد تو کچھ بھی کرے۔ اور حج جیسی بڑی نیکی کے بعد بھی نا پچھلے معاف ہوتے ہیں، اگلے معاف نہیں ہوتے۔ بتاؤ اگلے معاف ہوئے کبھی کسی کے؟ اور پچھلے معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان وہ تھے، اللہ نے کہا عثمان تیرے اگلے بھی معاف کیے، تیرے اگلے بھی معاف کیے۔ اتنا حوصلہ اور اتنا درد تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تھے بھی تاجر پکے بزنس مین۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کوئی بزنس مین سوچ مائنڈ کے بندے نہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اسلامی بزنس مین تھے۔ وہ ہماری طرح خود غرض اور خون نچوڑنے والے نہیں تھے، وہ کھال اتارنے والے نہیں تھے، اور مسلمانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے نہیں تھے۔ اور اتنا ظرف، اتنا اعلیٰ مقام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے خلافت کے منصب کے اوپر رہتے ہوئے، خلافت کے منصب کے اوپر رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہ ہو، آپسی فساد نہ ہو، میری وجہ سے یعنی حضرت عثمان کی وجہ سے مسلمان سے نہ ٹکرا جائے، صرف اس بات کو بچانے کے لیے حضرت عثمان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، شہادت قبول کر دی، مگر مسلمان کو مسلمان سے لڑنے نہیں دیا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ آج ہم میں سے کوئی تھوڑا سا اوپر ہو جائے نا، تھوڑا سا اوپر، ذرا سمجھنا بات کو، ظرف کسے کہتے ہیں؟ آج ہم میں سے کوئی بندہ تھوڑے مقام پر پہنچ جائے اور اس کو پتہ لگے کہ میری آواز پر 2 بندے لڑ سکتے ہیں، تو کوئی اس کے ساتھ ہلکی سی بھی وہ چیز کراؤ، پڑھو انہوں، لاؤ انہوں جھگیاں، پالو انہوں، لمبا مارو انہوں، کہتے کہ نہیں کرتے؟ آج ہم اپنے اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حضرت عثمان حق پر تھے نا، اور حق پر تو ہونے کی دلیل انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی نا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجو لشکر ان کو جو ہے وہ سبق سکھا دیں، کہا نہیں، کیونکہ بلوائی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ عبداللہ بن سبا کی سازشوں کا شکار ہو گئے، اور ان سازشوں کی وجہ سے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چل دوڑے، لیکن آپ خلافت کے منصب پر فائز بھی رہے، آپ نے اس منصب کو چھوڑا نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عثمان اللہ آپ کو ایک چادر پہنائے گا، اور اس چادر سے مراد خلافت کی چادر۔ آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو، اور سنت الخلفاء الراشدین، اور میری بعد خلفاء راشدین کی پیروی کرو۔ حضرت عثمان ان خلفاء میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اللہ آپ کو ایک چادر پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے مگر آپ نے وہ چادر اتارنی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ احد پہاڑ ہلا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تھپکی، پاؤں سے تھپکی دے کر کہا
ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں جو تیرے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ شہادت کی بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی کے اندر ہی دے دیا۔ صرف یہ فرق ہے، ہاں یہ فرق ہے کہ وہ ایک نرم مزاج انسان تھے، ایک نرم مزاج انسان تھے، حلیم الطبع انسان تھے۔ صرف ان کی نرم مزاجی اور حلیم الطبع ہونے کا اس وقت کے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور آج بھی اگر کوئی ان کی اس نرمی اور ان کے اس حلم کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان پر تنقید کرنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو اسے کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ جس کی جنت کی بشارتیں اللہ نے نازل فرمائی، جس سے اللہ راضی ہو گیا، تجھے اس سے راضی ہوتے ہوئے کون سی پریشانی؟ جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ راضی ہو جائے کسی سے تو پیچھے کیا رہ جائے؟ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ آج کی گفتگو کا اسپیشل انتخاب کرنے کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے آنے والی نسلوں کو آگاہ کریں، اپنے بچوں کو ان کی سیرت بتائیں، اپنے بچوں کو ان کا کردار بتائیں، ان کا مقام و مرتبہ بتائیں، ان کی خدمات بتائیں۔ یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کی تدوین کرنے والے، اس کو جمع کرنے والے، اس کو نسخے بنا کر پورے دنیا میں تقسیم کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ اور یہ آیت مبارکہ جو میں نے سورۃ البقرہ کی 137 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی بات، یہی روایات پیش کی جاتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت ان کے گھر میں شہید کیا گیا تو وہ اس وقت سورۃ البقرہ کی اس آیت کے ان الفاظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے خون کے جو قطرے ہیں وہ جس نسخے کے اوپر گرے وہ انہی الفاظ کے اوپر تھے، اور آج بھی وہ نسخہ دنیا کے اندر ایک میوزیم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہتی دنیا کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی دینے والے، ہجرت کرنے والے، ایک بہترین داماد ثابت ہونے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مال کی بے دریغ قربانی دینے والے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان با حیا اور با کردار جان نثاروں میں شامل ہونے والے، وہ سلیم الفطرت انسان جو فتنوں کے دور میں بھی حق پر قائم رہنے والے، وہ شخص جنہوں نے حابیل کی یاد کو زندہ کیا، وہ شخص جنہوں نے حابیل کی یاد کو زندہ کیا، اس نے بھی اپنے بھائی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اس نے بھی اپنے بھائی کو، جب اس کے بھائی نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس نے کہا تو مجھے قتل کرنا چاہے تو کر دے، میں مقابلے میں تیرے اوپر وار نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام پیش کر کے دکھایا کہ انہوں نے امت کو فساد سے بچانے کے لیے اپنی شہادت دے دی، لیکن مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آج تک سچ ثابت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عمر کے بارے میں جب ان کی شہادت ہوئی تو صحابہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے اور امن کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد جو فتنے جنم لیں گے وہ قیامت تک پھر ختم نہیں ہوں گے۔
وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. اور وہ دروازہ حضرت عمر تھے، جب وہ شہید کر دیے گئے اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے شروع ہوئے. آپ حق پر قائم رہے، لیکن ان کی شہادت کے بعد پھر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے. آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سے لڑ، اور اب تو ایسے لڑ رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. جنگ امریکہ ایران کی ہے اور حملے کویت UAE پہ ہو رہے ہیں. یعنی مسلمان کافروں کو چھوڑ کر پہلے مسلمان کو مارتا ہے. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. وقت ہی بتائے گا کہ یہ منافقت ہے یا یہ جنگ ہے یا یہ سازش ہے یا یہ کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان صحابہ اکرام کی سیرتوں جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں محبت کرنے والا بنا دے، اور ہم یہ بات پورے یقین اور اللہ کی قسم دل کے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو میں دعا کرنے لگا ہوں. یہ بات میں اپنے پورے یقین قلب کے ساتھ کہتا ہوں یہ دعا، اور آپ بھی اپنے پورے یقین قلب سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ کل قیامت کے روز ہمیں ان صحابہ کے ساتھ جمع کر. یہ کوئی چھوٹی بات کسی کے بارے میں کہتا ہے انسان، ایک یقین سے کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ان صحابہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کرے. واخر دعوانا